اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کریمہ سعدی کے 20ویں لیکچر میں حاضر ہیں، اور جو بیان ہم پڑھ رہے تھے اس کا عنوان ہے در امتناع الصحبت جاہلاں، جاہلوں کی صحبت سے بچنے کے بیان میں یا باز رہنے کے بیان میں یا ان کی صحبت سے رکنے کے بیان میں۔ تو آج اس کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ اس کے پہلے 3 اشعار آپ پچھلے لیکچر میں سماعت فرما چکے، آج ہم مزید 3 اشعار پڑھیں گے۔ تو بلا تاخیر چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف توجہ سے۔ اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں تو آج کا پہلا اور مجموعی طور پر چوتھا شعر ہے: اگر خصم جانے تو عاقل بود، اگر خصم جانے تو عاقل بود، بے از دوست داری کے جاہل بود، بے از دوست داری کے جاہل بود۔ اگر خصم جانے تو عاقل بود، اگر تیری جان کا دشمن عقل مند ہو، اگر تیری جان کا دشمن عقل مند ہو، بے از دوست داری کے جاہل بود، وہ بہتر ہے تیرے اس دوست سے جو جاہل ہو۔ وہ بہتر ہے یعنی عقل مند دشمن، وہ بہتر ہے اس سے، تیرے اس دوست سے جو جاہل ہو، یعنی تیرے جاہل دوست سے بہتر ہے، یعنی جاہل دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے۔ لفظی ترجمہ آپ سماعت کریں دوبارہ، ہم اس کا باب محاورہ ترجمہ کریں گے بعد میں۔ خصم کا معنی دشمن، جانے تو تیری جان، عاقل کا معنی عقل مند، بود معنی ہوتا ہے، تو یہ بودن مصدر سے فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ اور اسی طرح بے کا معنی ہے بہتر، از کا معنی سے دوست داری کا معنی دوست داری یعنی دوست رکھنا، جاہل کا معنی جاہل۔ اگر خصم جانے تو، جانے تو یعنی تیری جان، اگر خصم جانے تو، اگر تیری جان کا دشمن، خصم کا معنی دشمن، اگر تیری جان کا دشمن عاقل بود کوئی عقل مند ہو، اگر تیری جان کا دشمن کوئی عقل مند ہو، بے یہ بہتر ہے، کس سے بہتر ہے؟ از دوست داری کے جاہل بود، تیرے اس دوست سے جو جاہل ہو۔ از دوست داری تیرے اس دوست سے جو جاہل ہو، کہ جاہل بود کہ جاہل ہو، بے از دوست داری کے جاہل بود، تیرے اس دوست سے بہتر ہے جو جاہل ہو۔ یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بے از دوست داری کے جاہل بود، یہ بہتر ہے تیرے جاہل دوست سے۔ اگر تیری جان کا دشمن عقل مند ہو، یا اگر کوئی عقل مند تیری جان کا دشمن ہو تو یہ بہتر ہے تیرے جاہل دوست سے، تو یہ بہتر ہے تیرے جاہل دوست سے۔ تو اس طرح دونوں طریقوں سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل دوست سے عقل مند دشمن وہ بہتر ہے، کیونکہ جاہل کوئی نہ کوئی ایسی حرکت اور حماقت ضرور کرتا ہے اور اپنی جہالت کا ثبوت ضرور پیش کرتا ہے کہ جس سے اس کے دوست کو شرمساری اٹھانا پڑتی ہے، شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے، اور اس کو ندامت کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ایسے دوست کی دوستی بری ہے جو
جاہل ہو، یعنی جاہل دوست کی دوستی بری ہے، اس سے تیرا عقل مند دشمن بہتر ہے، یعنی جاہل کی دوستی سے عقل مند کی دشمنی بہتر ہے۔ تو اسی طرح ایک حکایت بھی آپ سن لیں کہ ایک حکایت ہے کہ ایک ریچھ اور انسان کی آپس میں دوستی ہو گئی اور یہ آپس میں بڑے گہرے دوست بن گئے، اور جانور تو جانور ہے اور جانور بمثل اس کو جاہل سمجھے۔ تو ایک انسان کی اور ایک ریچھ کی دوستی ہو گئی، تو ریچھ نے انسان کو دعوت پہ بلا لیا جنگل میں۔ جب انسان وہاں پہنچا تو اس نے خوب خاطر تواضع کی، اچھی طرح خدمت کی اور اچھی طرح خوب سیر کرایا اپنے دوست کو، اچھے اچھے کھانے دیے، اس میں سویٹس بھی دی، اور جو بھی اس دور کے تقاضوں کے مطابق اچھا کھانا تھا وہ اس کو اپنے دوست کو پیش کیا۔ تو اس نے خوب سیر ہو کے کھانا کھایا، تو جب خوب سیر ہو کے کھانا کھایا تو نیند کا غلبہ ہوا تو وہی سو گیا۔ اب ریچھ بیٹھا اپنے دوست کو دیکھ رہا ہے، تو اس میٹھے کی وجہ سے اس کے قریب کچھ مکھیاں اکٹھی ہو گئی، کچھ ہاتھوں پہ بیٹھی، کچھ اس کے منہ پہ بیٹھی۔ وہ بار بار اس طرح مکھیوں کو ہٹائے، بار بار ایسے مکھیوں کو ہٹائے۔ تو ریچھ نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ مکھیاں میرے دوست کو تنگ کر رہی ہیں اور اس کے آرام میں خلل ڈال رہی ہیں۔ تو ریچھ نے ایک پتھر اٹھایا مکھیوں کو مارنے کی غرض سے، دوست کو مارنے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو مکھیوں کو بھگانا چاہ رہا تھا اور مکھیوں کو مارنا چاہ رہا تھا، اور دوست کے چہرے کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہیں تو وہ پتھر اٹھاتا ہے اور دوست کے منہ کے اوپر جہاں مکھیاں بیٹھی تھی ان مکھیوں کو مارنے کے لیے زور سے پتھر مارتا ہے، تو اس کے دوست کے سر کا اور منہ کا اسی وقت کیما بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ جاہل کی دوستی ایسی ہوتی ہے۔ جاہل اگر تیرے اوپر احسان بھی کرے گا تو وہ بھی نقصان سے خالی نہیں ہوگا، وہ اگر تیرے اوپر کوئی نیکی کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ بھی نقصان سے خالی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جاہل سے دوری ہی بہتر ہے اور جاہل سے عقل مند دشمن بہتر ہے، جاہل کی دوستی سے عقل مند کی دشمنی بہتر ہے۔ تو اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر خصم جانے تو عاقل بود، اگر تیری جان کا دشمن کوئی عقل مند ہو، بے از دوست داری کے جاہل بود، تو یہ بہتر ہے، یعنی یہ دشمن بہتر ہے جو عقل مند ہے، تو یہ عقل مند دشمن بہتر ہے کس سے کہ از دوست داری کے جاہل بود، اس دوست سے کہ جو جاہل ہو، ان جاہل دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے۔ چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ آج کا دوسرا شعر ہے اور مجموعی طور پر 5واں شعر۔ چو جاہل کسے در جہاں خار نیست، چو جاہل کسے در جہاں خار نیست، کہ ناداں تر از جاہلی کار نیست، کہ ناداں تر از جاہلی کار نیست۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چو جاہل کسے در جہاں خار نیست، جاہل کی طرح کوئی بھی دنیا میں ذلیل و رسوا نہیں، جاہل کی طرح کوئی بھی دنیا میں ذلیل و رسوا نہیں، کہ ناداں تر از جاہلی کار نیست، کہ جہالت سے زیادہ بے وقوفی والا کوئی کام نہیں، کہ جہالت سے زیادہ بے وقوفی والا کوئی کام نہیں۔ آپ پہلے لفظی ترجمہ سماعت کریں تو اس کے بعد ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ چوں آیا، چوں کا معنی ہے طرح یا مثل، کسے کا معنی کوئی شخص، لفظ آیا در جہاں یعنی دنیا میں، در کا معنی میں، در جہاں جہان میں یعنی دنیا میں، خار کا معنی ذلیل، نیست کا معنی نہیں ہے، اور اسی طرح لفظ آیا نادان، نادان کا معنی بے وقوف یا بے وقوفی، تر کا معنی زیادہ، ناداں تر یعنی زیادہ بے وقوفی یا زیادہ بے وقوف۔ اسی طرح جاہلی، جاہلی کا معنی جہالت، کار کا معنی کام۔ تو
تو توجہ سے اس شعر کو سمجھیں۔ چو جاہل جاہل کی طرح کسے کوئی شخص بھی در جہاں دنیا میں خار نیست ذلیل و رسوا نہیں، خار نہیں یعنی ذلیل و رسوا نہیں۔ کیوں کہ ناداں تر، کیونکہ زیادہ بے وقوفی از جہالت، جہالت سے یعنی کیونکہ جہالت سے زیادہ بے وقوفی کار نیست کوئی کام نہیں، یعنی جہالت سے زیادہ بے وقوفی والا کوئی کام نہیں، جاہل ہونا ہی سب سے زیادہ بے وقوفی والا کام ہے، اور یہ بے وقوفی کا فعل ہے۔ اس لیے فرمایا چو جاہل کسے در جہاں خار نیست، جاہل سے زیادہ اس دنیا میں کوئی ذلیل و رسوا نہیں، کہ ناداں تر از جاہلی کار نیست، اور جہالت سے زیادہ کوئی بے وقوفی والا کوئی کام نہیں، اور جہالت سے زیادہ بے وقوفی والا کوئی کام نہیں۔ چلتے ہیں اگلے چھٹے شعر کی طرف، اور آج کا تیسرا اور مجموعی طور پر چھٹا شعر ہے۔ زے جاہل نہایت جز افعال بد، زے جاہل نہایت جز افعال بد، وضو نشنود کس جز اقوال بد، وضو نشنود کس جز اقوال بد۔ اسی طرح ہم پہلے با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ زے جاہل نہایت جز افعال بد، جاہل سے سوائے برے کاموں کے کچھ ظاہر نہیں ہوتا، جاہل سے سوائے برے کاموں کے کچھ ظاہر نہیں ہوتا۔ وضو نشنود کس جز اقوال بد، اور اس سے نہیں سنتا کوئی شخص بھی سوائے بری باتوں کے، اور اس سے نہیں سنتا کوئی شخص بھی سوائے بری باتوں کے، یعنی جو بھی اس سے سنے گا بری بات ہی سنے گا، اور جاہل سے جو بھی کام ظاہر ہوگا وہ برا کام ہی ظاہر ہوگا۔ لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیں۔ نہایت کا معنی ہے نہیں آتا، آمدن مصدر سے یہ فعل مضارع منفی معروف کا صیغہ ہے، نہایت آمدن مصدر سے فعل مضارع منفی معروف۔ جز کا معنی سوائے، افعال یہ فعل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے کام، بد کا معنی برا یا برے، وضو کا معنی ہے اور اس سے، یہ اصل میں لفظ ہے و از او اور اس سے، از او اس سے، واو کا معنی اور زو از او اس سے۔ چلے آگے ہے نشنود، شنیدن سے شنود مضارع آتا ہے، شنود شنیدن سے شنود، اور شروع میں نون نافیہ لگا تو یہ بن گیا نشنود، نہیں سنتا، وہ نہیں سنتا۔ یہ شنیدن مصدر سے فعل مضارع منفی معروف کا صیغہ ہے، نشنود وہ نہیں سنتا۔ کس کا معنی کوئی شخص، اقوال یہ قول کی جمع ہے، قول بات کو کہتے ہیں، بات۔ تو اس شعر کو دوبارہ آپ سمجھیں۔ زے جاہل، جاہل سے نہایت نہیں آتا یا ظاہر نہیں ہوتا، جز افعال بد سوائے برے کاموں کے، جاہل سے کچھ ظاہر نہیں ہوتا سوائے برے کاموں کے، وضو نشنود اور اس سے نہیں سنتا کس کوئی شخص بھی، جز اقوال بد سوائے بری باتوں کے، اور اس سے نہیں سنتا کوئی شخص بھی سوائے بری باتوں کے۔ توجہ سے پھر شعر کا ترجمہ دیکھیں۔ زے جاہل نہایت جز افعال بد، جاہل سے سوائے برے کاموں کے کچھ ظاہر نہیں ہوتا، وضو نشنود کس جز اقوال بد، اور اس سے کوئی شخص نہیں سنتا سوائے بری باتوں کے، اور اس سے نہیں سنتا کوئی شخص بھی سوائے بری باتوں کے۔ امید ہے کہ اچھے طریقے سے آج کا لیکچر بھی آپ نے سماعت کیا ہوگا، تو اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، اس کا تکرار کریں، اور جو اس کے اندر صیغے آئے ہیں ان کو حل کریں، ان کے مصادر کو، ان کے مضارع کو اچھے طریقے سے یاد کریں،
اور ان سیغوں کو آپ کوشش کیا کریں کہ اگلا سبق پڑھنے سے پہلے جو سیغے آ رہے ہیں ان کو خود حل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔